ایک آدمی حضور کے پاس آیا اور کہا کہ نماز کے اوقات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 2 دن ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ تو وہ آدمی ٹھہر گیا۔ پہلے دن سحری کا وقت ختم ہوا، جس وقت اندھیرا ہوتا ہے، اس وقت آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اذان دو اور نماز پڑھائی۔ اور لوگ کہتے ہیں نماز اس طرح پڑھائی کہ لوگ ایک دوسرے، اتنا اندھیرا تھا کہ لوگوں کو ایک دوسرے کو پہچاننا، دیکھنا مشکل تھا، بجلی نہیں تھی، روشنی نہیں تھی، اتنے اندھیرے میں آپ نے نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد دوپہر کا وقت ہوا تو سورج جو ہے وہ ڈھلا، زوال ہوا، اور سائے میں اتنا سا بھی اضافہ ہوا اور آپ نے کہا ظہر کی اذان، اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھا دی۔ اس کے بعد عصر کا جب وقت ہوا تو سورج بالکل روشن تھا اور سایہ جو ہے وہ ایک آدمی کے اپنے سائے کے برابر تھا۔ آپ نے کہا عصر کی اذان دو، عصر کی نماز پڑھا دی۔ مغرب کا وقت ہوا تو سورج نیچے گیا، کی سرخی موجود تھی آسمان کے اوپر، جو افطار کا وقت ہوتا ہے۔ آپ نے کہا مغرب کی اذان دو، مغرب کی نماز پڑھا دی۔ اور سورج جو شفق جس کو کہتے ہیں ہم، سورج کی سرخی ہوتی ہے، وہ سرخی غائب ہوئی، جو 45 منٹ میں غائب ہو جاتی ہے زیادہ سے زیادہ، اور آپ نے کہا عشاء کی اذان دو، اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھا دی۔ اگلے دن ہوا تو سورج کی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی، روشنی ہو گئی، یہاں تک کہ وہ آدمی جو کہ راوی یہ کہتا ہے معلوم ہوتا ہے سورج نکل ہی گیا، ایسا معلوم ہوتا تھا۔ اس وقت آپ نے کہا اذان اور نماز پڑھائی۔ اس کے بعد جب ظہر کا وقت آیا تو آپ نے کہا وقت کو ٹھنڈا ہونے دیں، وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ جو آپ نے پہلے دن عصر کی نماز پڑھائی تھی وہ وقت ہو گیا، ایک سایہ جو ہے وہ ایک آدمی کے برابر ہو گیا۔ اس وقت آپ نے کہا اچھا اب ظہر کی اذان دو، ظہر کی نماز پڑھائی۔ اور پھر عصر کا وقت جب کہ سورج بس زرد نہیں ہوا تھا، سرخی باقی تھی، سورج کی روشنی باقی تھی، اور 2 سائے سے بھی بڑا سایہ ہو گیا تھا، آپ نے کہا اب عصر کی اذان دو، اور آپ نے عصر پڑھا دی۔ اور مغرب میں آپ نے سورج ڈوب گیا، سورج ڈوبنے کے بعد روشنی رہی، آپ نے نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ جب وہ روشنی ڈوبنے کے قریب ہو گئی، شفق کی جو سرخی ہوتی ہے وہ بھی کوئی 40 منٹ کے بعد، اس وقت آپ نے اذان دلوائی اور مغرب کی نماز پڑھائی۔ اور جب 1/3 رات گزر گئی، بہت دیر ہو گئی، جب آپ نے کہا عشاء کی نماز، پھر آپ نے کہا وہ آدمی کہاں ہے جو پوچھ رہا تھا؟ وہ آدمی آیا، آپ نے کہا کہ یہ 2 سرے ہیں، ان کے درمیان نماز پڑھو، یہ 2 سرے ہیں نماز کے، ان کے درمیان آسانی کے ساتھ، جس میں آسانی ہو، سہولت ہو، اس کے لحاظ سے نماز پڑھو۔ یہ آپ نے تعلیم دی کہ ہر چیز میں لوگوں کی سہولت اور آسانی، نماز کے اوقات میں، نماز کے ارکان میں، رکوع و سجدے میں، قرأت میں، امامت میں، ہر چیز میں لوگوں کے لیے سہولت اور آسانی ہو۔